جنرل سیکرٹری ملی یکجہتی کونسل لیاقت بلوچ نے فلسطین کے عالمی دن پر کہا ہے کہ عالمی استعماری قوتوں کا اعلیٰ کار بن کر اقوام متحدہ نے دنیا بھر کے مسلمانوں کو مایوس کیا ہے۔ ناجائز ریاست کو ریاست کا سٹیٹس دینا فلسطینیوں کو ان کے حق سے محروم کرنا ہے۔ فلسطینی مسلسل قربانیاں دے رہے ہیں۔ فلسطینیوں کے جمہوری حق پر ڈاکہ ڈالا گیا ہے۔ ملی یکجہتی کونسل اقوام متحدہ کی طرف سے طے کیے گئے عالمی یوم فلسطین کو مسترد کرتی ہے۔ لیاقت بلوچ کا ملی یکجہتی کونسل کے رہنماؤں کے ہمراہ پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہنا تھا کہ ملی یکجہتی کونسل کے اس وقت موجود قائدین نے مسئلہ فلسطین کے حوالے سے ایک مشترکہ موقف آپ کے سامنے پیش کیا ہے۔ آج 29 نومبر جو اقوام متحدہ کی طرف سے یوم فلسطین قرار دیا گیا ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ دنیا کو ایک دھوکہ دینے کے مترادف ہے، اور یہ جو زیادتی کا عمل خود اقوام متحدہ کی طرف سے عالمی استعماری قوتوں کے دباؤ پر کیا گیا، فلسطینیوں کو ان کی آزادی سے محروم کرنا اور اسرائیل کی ناجائز ریاست کو ناجائز سرپرستی دینے کے مترادف ہے۔ 29 نومبر 1977 کا دن فلسطینیوں کی آزادی پر ڈاکہ اور اسرائیل کی ناجائز ریاست کو تحفظ دینے کا اقدام تھا۔ اس موقع پر بھی پورے عالم اسلام نے یہ دو ریاستیں بنانے کے اس فلسفے کو مسترد کیا تھا، اور متفقہ طور پر اسرائیل کی ناجائز ریاست کے خلاف اپنے موقف کا اظہار کر دیا تھا۔ قائد اعظم علیہ الرحمہ نے بھی اور مفکر پاکستان علامہ اقبال نے بھی اور پھر پاکستان کی طرف سے مسلسل اسی موقف کا اعادہ کیا جاتا رہا ہے، اور آج بھی ہم اسی موقف پر قائم ہیں کہ فلسطین فلسطینیوں کا ہے، اور ایک سازش کے ساتھ پوری دنیا سے یہودیوں کو فلسطینیوں کی سرزمین پر جو آباد کیا گیا وہ سرین ظلم تھا اور زیادتی تھی۔ حالانکہ اقوام متحدہ کا جو قیام ہے وہ اسی مقصد کے لیے تھا کہ دنیا میں امن قائم ہو اور ممالک اور اقوام کے حقوق ان کو دلائے جائیں، اور جن ممالک کی آزادی کو ناجائز بنیادوں پر چھینا گیا ہے ان کا حق ان کو دلوایا جائے۔ لیکن بڑی استعماری قوتوں کا اعلیٰ کار بن کے اقوام متحدہ نے دنیا بھر کے مسلمانوں کو مایوس کیا ہے۔ اسرائیل کا وجود ناجائز ہے، اور ناجائز ریاست کے ایک سٹیٹس دینا یہ فلسطینیوں کو ان کے حق سے محروم کرنے کے مترادف ہے۔
فلسطینیوں نے اس پوری مدت میں اپنے آزادی کے حق پر کوئی کمپرومائز نہیں کیا اور مسلسل قربانیاں دے رہے ہیں، اور ہمارا ایمان اور یقین ہے کہ آزادی کی تحریکیں جو حق پر مبنی ہوتی ہیں وہ بالآخر کامیاب ہوتی ہیں، اور فلسطینیوں کی تحریک بھی آزادی کے اصول کے ساتھ ہی انشاءاللہ کامیاب ہو۔ اور ہم سمجھتے ہیں کہ فلسطینیوں کے جمہوری حق پر بھی ڈاکہ ڈالا گیا ہے، بنیادی آزادی کے حق کو بھی چھینا گیا ہے۔ اگر غزہ میں فلسطینی اپنی قیادت کا اپنے ووٹ کی طاقت سے انتخاب کرتے ہیں، انہیں بھی مسترد کیا جاتا ہے۔ آج فلسطینیوں کی نمائندہ تنظیم حماس کو دہشت گرد قرار دینے کا عمل اور فلسطینیوں کی آزادی کے پشتبان حزب الجہاد کو دہشت گرد قرار دینا، یہ ظلم اور ظالم کے ساتھ دینے کے مترادف ہے، اور ہم مسلم ممالک کا بھی اور عالمی استعماری قوتوں کے بھی ان اقدامات کی مذمت کرتے ہیں اور اسے مسترد کرتے ہیں۔ اس پورے معاملے میں امریکہ کا کردار بہت ہی شرمناک ہے۔ امریکی سابق صدر براک اوباما نے یہ کہہ کر پوری دنیا پر یہ موقف واضح کر دیا کہ امریکہ ہر قیمت پر اسرائیل کا تحفظ کرے گا اور اسرائیل کی مدد کرے گا، اور یہ امریکہ کا انتہائی شرمناک اور پوری دنیا کے لیے ایک تذلیل پر مبنی موقف ہے۔ اسی طرح ڈونلڈ ٹرمپ نے جو صدی کی ڈیل کا نعرہ لگایا، وہ اپنے نعرے میں خود ڈوب گیا اور رسوا ہوا ہے، اور تل ابیب سے امریکی سفارت خانے کا یروشلم میں منتقل کرنا یہ امریکہ کی ایک سنگین غلطی تھی، اور پوری دنیا میں امریکہ آج انہی نفرتوں کا شکار ہو رہا ہے۔ افغانستان میں امریکہ اور نیٹو فورسز کو بدترین شکست ہوئی ہے، اور یہ اصول اب دنیا میں طے پا گیا ہے کہ زور زبردستی سے، طاقت سے اقوام کو نہیں دبایا جا سکتا۔ بم بارود سے اور مسلسل بمباری سے اور ڈرون حملوں سے زندہ اور بیدار قوموں کے آزادی کے جذبے کو نہیں چھینا جا سکتا۔ اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ عالمی امن اب اسی صورت میں قائم ہوگا کہ مظلوم اقوام کی بات کو سنا جائے، جن اقوام کی آزادی چھینی گئی ہے ان کو حق لوٹا دیا جائے۔ کشمیر اور فلسطین میں مسئلوں کو حل کرنے کے بغیر عالمی امن بحال نہیں ہو سکتا، اور کوئی بھی صاحب ایمان اور عالم اسلام کا باسی اس سرین ظلم پر کمپرومائز نہیں کرے گا۔
اور ہم سمجھتے ہیں کہ عالم اسلام نے خود اپنے مسلمانوں کے ان مسائل کو حل کرنے میں مجرمانہ غفلت سے کام لیا ہے اور باہمی تفرقے اور اختلاف کی بنیاد پر تمام مسلمانوں کی تذلیل بھی کروائی ہے اور ان کی آزادی کے لیے بڑے مسائل پیدا کیے ہیں۔ اور ہم سمجھتے ہیں کہ عالم اسلام کو، اس کی قیادت کو اپنے مفادات کا اسیر بننے کی بجائے بزدلی اور اپنی چھوٹے چھوٹے مفادات کی بجائے مجموعی طور پر عالم اسلام کے حقوق کو پیش نظر رکھنا چاہیے۔ اسی طرح جو طویل مدت سے فلسطینیوں کے انسانی حقوق پامال ہو رہے ہیں، اس پر محض مذمتی قراردادیں تو پیش کی جاتی ہیں، لیکن ظالم کا ہاتھ روکنا، اسے ظلم سے روکنا اور انسانوں کے قتل عام سے روکنا، یہ اقوام متحدہ کی اور پوری دنیا کی اقوام کی ذمہ داری، اور اس کے بغیر نہ ظلم رکے گا اور نہ ہی مزاحمت رکے گی، اور جس کے نتیجے میں پوری دنیا کا امن تاوبالا رہے۔ اسی طرح ہم سمجھتے ہیں کہ آج ہم اس پریس کانفرنس کے ذریعے پاکستان کی تمام دینی جماعتوں کے اس مشترکہ موقف کا اعلان کر رہے ہیں کہ ہم فلسطینیوں کے پشتبان ہیں، ہم فلسطینیوں کی آزادی کی جد و جہد کے ساتھ ہیں، ہم حماس اور حزب اللہ کے خلاف تمام اقدامات کو ہم مسترد کرتے ہیں۔ اسی طرح ہم سمجھتے ہیں کہ عالم اسلام کا اتحاد وقت کی اہم ترین ضرورت ہے۔ عالم اسلام کا شرازہ بکھرا رہے گا، پھر ایک ایک کر کے ہر مسلم ملک کے لیے ایک نئے سے نئے عذاب مسلط ہوتے رہیں گے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ عالم اسلام کا دشمن چلاک بھی ہے، عیار بھی ہے اور زیرک بھی ہے، اور اس کے حربوں کو ناکام بنانے کے لیے متحد ہونے کے سوا کوئی چارہ نہیں۔ عالم اسلام کے دکھ بھی مشترکہ ہیں اور ہماری خوشیاں بھی مشترکہ ہیں، اور جب ہمارا ایمان اللہ پر، خاتم الانبیاء پر اور قرآن کریم پر بالکل یکسو ہیں، اسی اعتبار سے عالم اسلام کو انہی بنیادوں پر متحد ہونا ہوگا۔ فلسطینیوں کے آزادی کے، فلسطین کے نام پر 29 نومبر کا یہ پرفریب دھوکے پر مبنی دن کو ہم مسترد کرتے ہیں، اور جمعۃ الوداع کے موقع پر مسلسل پاکستان کے عوام اور دنیا بھر کے مسلمان فلسطینیوں کے ساتھ غیر متزلزل یکجہتی کا اظہار کر رہے ہیں، اور ہم سب کا وہی مشترکہ موقف ہے کہ فلسطین فلسطینیوں کا ہے اور آزادی فلسطینیوں کا حق ہے، اور اسرائیل ناجائز ریاست ہے، اور اس کا وجود پوری دنیا کے امن کے لیے خطرہ ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے عوام تو یکسو ہیں، ہمارے دل فلسطینیوں کے ساتھ دھڑکتے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ کشمیر اور فلسطین کا مسئلہ
ایک جڑواں چیز ہے، اور یہ دونوں ایک ساتھ لازم و ملزوم ہیں، اور ان مسائل کا حل ناگزیر ہے۔ اور یہ جو مسلسل مسلمان ممالک پر دباؤ آ رہا ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ افغانستان میں عظیم فتح اور کشمیریوں کی لازوال جدوجہد کے تناظر میں پاکستان مسئلہ فلسطین پر دو ٹوک حکمت عملی اختیار کرے۔ پارلیمنٹ متفقہ اور متحد ہو کے اسرائیل کی ناجائز ریاست کو مسترد کرنے کی قرارداد منظور کرے۔ انشاءاللہ ملی یکجہتی کونسل کے زیر اہتمام فلسطینیوں سے یکجہتی کے لیے ہم اسلام آباد میں قومی کانفرنس کریں گے، تمام قائدین کو بھی مدعو کریں گے، اور اسی طرح اسلامی ممالک کے سفراء کو بھی مدعو کریں گے، تاکہ پاکستان کے عوام کی طرف سے فلسطینیوں کے ساتھ حقیقی معنوں میں یکجہتی کا اظہار کیا جائے۔